إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. تو یہ ہے تمارین، ہے نا، آپ کا جو درس العاشر دروس کے اندر چل رہا ہے اس کی تمارین ہے یہ. اس میں آپ سکھائیں گے، آپ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ آپ کی جو ہے لیسن کی میں آپ پختہ ہو جائے. جو آپ نے پڑھا ہے لیسن میں اس کے بارے میں آپ ہو جائیں پختہ. تو تمرینیں ہیں یہ. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دو. تو جو آنے والے سوال ہیں آپ کے، تو لیسن کے اعتبار سے آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، ہے نا. تو اس میں بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا کام. کسی کو ان میوٹ ہونے کی اجازت دیتا ہوں میں، باقی سب میوٹ ہی رہیں. کون کرے گا وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے. ارفعوا ایدیکم او یدک، وہ جواب دینا چاہتا ہے وہ ریز کرے گا ہینڈ اپنا. چلے شہنواز صاحب. جی شہنواز صاحب. نہیں، پھر کون ہے؟ میں پڑھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ رو نمبر 10 جی. چلے پڑھیں آپ. رول نمبر 10 جی. آپ کا نام؟ فاروق احمد. السلام علیکم. چلے فاروق صاحب، رول نمبر 10. مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب اس دینا کا ہے. اسمی فاروق. چلیے یہ من بھی کر این انت؟ سکتے ہیں، البتہ لیسن کے اعتبار سے دینا تھا. اب آپ کریں اپنا، اب آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. چلیے. من این انت؟ انا من الہند. ما لغتک؟ وفی الہند من این انت؟ انا من نوحتا. ما لغتک؟ لغتی الاردویت. اردویتی نہیں، اردیتی. اردیتو. اردی. ہاں، لغتی اردیت. الاردیتو. کیا؟ لغتی الاردیت. جی. این ابو کا؟ هو فی الغرفت. این امک؟ هو فی المطبخ. ام مؤنث. هي. هي في المطبخ. الک اخ؟ لي أخ. نعم لي أخ واحد. نعم صحیح. الک اخت؟ نعم لي أخت واحدة. عندك سيارة؟ لي ليش فقط يجيب فقط هذا الشخص. نعم لا، شیخ فاروق. ما عندي شيء. جن سے سوال پوچھا ہے نا وہی بس، باقی سب خاموش ہے. جی باقی میوٹ رکھے لا اپنے آپ کو. عندك سيارة؟ لا ما لي سيارة. ما عندي إنه قد استعمل ما عند. عندي سيارة. نعم إنه قد استعمل عند في السؤال، فأنت أيضا تستعمل عندي. اس نے سوال میں استعمال کیا ہے عند، تو آپ بھی نعم. استعمال کریں گے عند. عندك دراجة؟ نعم عندي دراجة. شا حقیقت حال کی نشو مجاز؟ حقيقة. اچھا چلو. عندك قلم؟ نعم عندي قلم واحد. عندك دفتر؟ نعم عندي دفتر. أبوك تاجر؟ نعم هو تاجر.
نعم أبي تاجر. نعم أبي تاجر. أبي تاجر. من أين محمد؟ هو من أين هو من أين هو من الهند. محمد من الهند. نعم. ما لغته؟ لغته الأردوية. لغته الأردوية. أردية أردية. یا الہندیت ہندی ہندوستان کی آفیشیل زبان ہے. الہندیت السنسکریت. أين أبوه؟ أبوه في الكويت. صحيح. أين أمه؟ أمه في المدينة المنورة. من أين حمزة؟ هو في الغرفة. حمزة من هو أين في حمزة؟ الغرفة. حمزہ کہاں سے ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ کہاں سے ہے؟ یعنی وہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں. هو من باكستان. ما لغته؟ لغته إنجليزية. مش بالکل مخالف. أين أبوه؟ أبوه في الكويت. اللي هو أبارسته هو في تركيا. أين زينب؟ هو في المطبخ. هو في الغرفة. زينب مؤنث ضمير هي. هي في الغرفة. صحيح. هي في الغرفة. أين زوجها؟ زوجها في العراق. أزوجها مدرس؟ لا، زوجها مهندس. زوجها مهندس. صحیح. چلے اب کسی اور سے جو ہے پوچھتے ہیں. آپ میوٹ ہو جائیں. سوال نمبر 2 یہ کون کرے گا؟ ضع سوال ہے، پہلے میں سوال پڑھ دیتا ہوں. ضع فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو او ہا. یہ خالی جگہ جو ہے ضع کے معنی پٹ. ضع put فی الفراغ in the blank فیما یلی which is coming الضمیر ہو او ہا، یعنی ہو کی ضمیر ڈالنی ہے یا ہا کی ضمیر جو ہے اس میں ڈالنی ہے. چلیے جاوید صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه البنت الطالبة اسمها زینب. حرکت اعراب پڑھے آخر والا، ٹھیک ہے نا؟ هذه البنت طالبة ہے نا؟ طالبة اسمها زینب. صحیح. چلیے آگے. محمد طبیب. محمد طبیب وابنه مهندس. هذا الرجل تاجر كبير. هذا الرجل اسمه عبد الله. هذا الرجل تاجر. رجل کیوں آئے گا؟ هذا الرجل تاجر كبير. اسمه عبد الله. آمنة في الغرفة. آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ. صحیح. عائشة طبيبة وأختها ممرضة. ترجمہ بھی کرے اس کا 5 جملے کا. عائشہ جو ہیں یہ ڈاکٹرنی ہیں، طبیبہ ہیں، اور اس کی بہن جو ہیں وہ نرس ہیں. جی ہاں. چھٹا عائشہ ڈاکٹر ہیں، ہاں سمجھ گیا. اس کی بہن جو ہے ایک نرس ہے. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميلك.
کیا ہے خرج محمد من الفصل من الفصل وخرج معه زميلك زمیلہ یا زميله ہونا ہاں زميله ہونا چاہیے. ہاں ہاں وہی ہے ہی ٹیکسٹ میں یہاں پہ تھوڑی غلطی ہے اسی لیے میں سوچ جی تیسرا ہاتی خمسۃ اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی 5 سوالات اور جوابات لاؤ اس پیٹرن پر، یعنی جو انہوں نے پیٹرن یہ دیا ہے عندک قلم نعم عندی قلم، اسی پیٹرن پر جو ہے آپ کو بھی 5 اسی طرح سوالات اور جوابات بنانے ہیں. تو 2-3 بنائے کوئی. عندك قميص نعم عندي قميص عندك كتاب نعم عندي كتاب عندك برتقال نعم عندي برتقال عندك تفاح نعم عندي تفاح عندك أستاذ جميل نعم عندي أستاذ جميل. چلے ماشاء اللہ بہت هذا صحیح یا معلم؟ شو ون تہ پنہ جائے سوچن کہ یہ جمیل کمس کن رٹو تہ عندی لی صحیح زیادہ صحیح رہے گا اس کے لیے. ہاتی خمسۃ اسئلۃ و اجوبۃ کالمثال الآتی 5 سوالات اور جوابات بناؤ آنے والی مثال کی طرح، یعنی جو انہوں نے پیٹرن دیا اسی پر. یہ کوئی اور کرے جاوید صاحب کے علاوہ، جاوید صاحب کے علاوہ اور کرے کوئی. مدثر صاحب، چلے مدثر صاحب ہیں، مدثر لون صاحب. عندك قلم لا ما عندي قلم. ہاں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ. عندك ہاں عندك دفتر عندك دفتر ہاں لا ما عندي دفتر ہاں عندك دراجة ہاں لا ما عندي دراجة ہاں عندك سيارة لا ما عندي سيارة. ہاں. چلے بہت اچھا ہو گیا، کافی ہے اتنا. تو ابھی آگے دیکھ لیجئے، آگے والے اس یہ گھر بنائے ہیں انہوں نے، تو 5واں یہی ہے. اس میں اضافت دکھا رہے ہیں. یہ آپ نے مضاف اور مضاف الیہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے والے سبق میں، ہے نا. مضاف مضاف الیہ مثلا بیت زیدن. عندك كتاب خبر کو بھیج. لا بس ہو گیا ہو گیا. یہ کھل کہاں سے گیا؟ تو بیتو زیدن ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر بیتو زیدن، زید کا گھر. تو بیتو اس میں مضاف ہے جو پوزیسر ہے، ٹھیک ہے نا، مضاف. اور زیدن جو ہے مضاف الیہ ہے آپ کا، ہے نا، پوزیسڈ. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ. لیکن یہ جو اس میں ظاہر ہے زید، اس کے بجائے آپ ایک ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. پروناؤن بھی اس کی جگہ ناؤن کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بیتو زیدن آپ نے کہا زید کا گھر، تو آپ اس کی جگہ جو ہے ضمیر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا زید کی جگہ آپ کو کہنا ہو اس ایک آدمی کا گھر، ہے نا، تجھ ایک آدمی کا گھر، میرا گھر، ہے نا. اسی طریقے سے کبھی تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی مثنیٰ اور کبھی جمع، کبھی مخاطب کا صیغہ، کبھی متکلم کا صیغہ. تو حسب ضرورت جو ہے آپ ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر کی جگہ آپ ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اضافت ہوتی ہے اس میں ظاہر کی طرف، اسی طریقے سے جو ضمیر کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے. تو اس حالت میں مثلا انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے، مثلا بیتو کا، ہے نا، تجھے ایک آدمی کا گھر. تو بیتو یہاں پر مضاف ہے اور کا جو ہے آپ کی ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا مختصراً اٹیچڈ پروناؤن اور ڈیٹیچڈ پروناؤن. تو یہ ہو ہے نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، اور یا متکلم اور نا، یہ آپ کی اٹیچڈ پروناؤنز ہیں جو اسم سے یا فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. دوسری آپ کی ہم نے ڈیٹیچڈ پروناؤنز بتایا تھا، یعنی ضمائر منفصلہ.
ایک ہو گئی آپ کی ضمائر منفصلہ، منفصل ضمیر، ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے نا، جو الگ ہے، مثلا ہوا، ہوا ہے الگ ہوتی ہے، اسی طرح ہما، ہم، انتا، انتما، انتم وغیرہ، یہ ساری آپ کی ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہوگی. اور دوسری آپ کی ضمائر متصلہ تھی، متصل پروناؤنس، ملی ہوئی پروناؤنس، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم اٹیچڈ کہتے ہیں. یہ فعل سے یا اسی طرح حرف سے یا اسی طرح اسم سے جو ہے ملی ہوئی ہوتی ہیں. تین آپ کے ٹائپس کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، یا اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں اور آپ کے فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، اور آپ کی جو ہے حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو حرف کے ساتھ بھی اس کا استعمال یہ سکھائیں گے. تو مثلا یہاں پر تو بیتو کا، تجھے ایک آدمی کا گھر، تو بیتو یہاں پر مضاف ہے، کا ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، لیکن اس پر زیر ظاہر نہیں ہوگی. آپ کہیں گے مضاف الیہ تو مجرور ہوتی ہے، اس پر زیر کہاں ہے؟ چونکہ کا یہ آپ کی ضمیر ہے، مبنی ہے فتحے پر، تو یہ محلن پلیس ویلیو اس کا جر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ پلیس ویلیو محل کے اعتبار سے، یعنی محلن ہے نا، محلن کہتے ہیں، یہ مجرور ہے. محلن ہوا آپ کا انگلش میں اس کا کرتا ہوں، یا ورنہ یہ نہیں ہے، یعنی پلیس ویلیو اس کا جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن فیس ویلیو اس کا جو ہے وہ ہے فتحہ، اس پر ظاہر ہو رہا ہے فتحہ. پلیس ویلیو اس کا تو جر ہی ہے، لیکن فیس ویلیو اس کا یہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے نا، دکھا رہا ہے اس پر فتحہ ظاہر ہو رہا ہے. تو بیتو کا، تجھے ایک آدمی کا گھر، بیتی میرا گھر، یہ متکلم کی طرف یا متکلم کی طرف جو ہے اضافت ہو رہی ہے. تو یا متکلم کی طرف اضافت کرنی ہو آپ کو تو یا ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زیر. تو بیتی، قلمی، کتابی، کراسی، آپ کو کہنا ہو میری قلم، میری کتاب، میرا مصحف ہے نا، میرا بیگ، حقیبتی، تو یا متکلم کی طرف آپ اسی طرح اضافت کریں گے. اسی طرح یہاں آگے دکھا رہے ہیں بیتو ہو، اس ایک آدمی کا گھر، تو اس میں بھی بیتو مضاف، ہو کی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے. بیتو ہا، بیتو اس میں بھی مضاف، ہا کی ضمیر جو ہے مؤنث کی، اس ایک عورت کا گھر، تو یہ بھی مضاف الیہ ہے. تو انہوں نے دکھائے یہاں پر انہوں نے کہ کس طرح آپ اضافت کر سکتے ہیں ضمائر کی طرف. امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب یہی سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دکھایا اب یہاں پر ایک تو بیتی یہ متکلم کی طرف اضافت ہے نا، بیتی جو ایک متکلم ہے، واحد متکلم. بیتو کا یہ مخاطب مذکر کی طرف اضافت. بیتو ہو یہ غائب مذکر کی طرف ہے، واحد کی طرف، لیکن واحد ہے نا، مذکر غائب واحد کی طرف. اور بیتو ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی طرف جو ہے، ہا کی ضمیر اٹیچڈ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اب اسی پیٹرن پر جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یہ غالباً 5واں سوال ہے نا، 5واں سوال ہی ہے اسی کا. اضف الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء جو ہے ان کی اضافت کرو، یعنی یہ جو ہے یہاں سے قلم، کتاب، ان کی اضافت کرنی ہے آپ کو الی المتکلمی، متکلم کی طرف. مثلا اسی طرح ھذا قلمی، یہ جو ہے ھذا متکلم کی طرف اضافت کی ہے نا، بات کرنے والے کی طرف. والمخاطبی، مخاطب کی طرف، مخاطب مذکر ہے. اور والغائبی، اور غائب کی طرف اضافت کیجئے، جیسے ھذا قلمہ، اس ایک آدمی کا قلم ہے. والغائبتی، غائب یہاں مراد مذکر، ٹھیک ہے نا، غائب ایبسنٹ. والغائبتی، اور غائبہ کی طرف یعنی مؤنث کی طرف ہے نا، تو مؤنث غائب کی طرف. تو ھذا قلمھا کما ہوا موضح فی المثال، یہ ہے لفظ موضح، as it's clear، ٹھیک ہے نا، موضح as it is clear in the example، کما ہوا موضح جیسا کہ واضح ہے مثال میں. تو انہوں نے قلم یہ اسم دیا ہے، اس کی اضافت پہلے کی ہے متکلم واحد کی طرف، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. آگے پھر مخاطب کی طرف ہے نا، یہ مخاطب کی طرف ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے، مراد تجھے ایک آدمی کا قلم ہے. ھذا قلمہ، یہ غائب کی طرف اضافت ہے، اس ایک آدمی کا ہے قلم. اس کے بعد جو ہے غائبہ کی طرف جو ہے مؤنث جو ہے واحد غائب کا صیغہ، ھذا قلمھا، اس ایک عورت کا ہے.
اسی پیٹرن پر جو ہے آپ کو یہ آنے والے اسما جو انہوں نے دیے ہیں ان کی اضافت کرنی ہے. تو آپ اس اجازت دیتا ہوں میں کسی کو جلدی سے انمیوٹ ہونے کی. کون کرے گا یہ جلدی سے؟ ارے ایسا ہی کرنا ہے. ہاذا کتابی ہاذا کتابوہا کتابو کا. ہاں چلے شوکت صاحب، شوکت وانی صاحب رول نمبر 6 ان کو اجازت دیتے ہیں انمیوٹ ہونے کی. بس رول نمبر 6 شوکت وانی صاحب جی چلے. وعلیکم السلام. کتابن ہاذا هذا كتابي هذا ہاں كتابك هذا ہاں كتابه هذا كتابها صحیح. هذا سريري هذا سرير هذا سريره هذا سريرها هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها هذا منديلي هذا منديلك هذا منديله هذا ہاں ابن آگے شوکت صاحب ابنی. چلیے کون بتا رہا ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں جاوید احمد. ہے نہیں جاوید صاحب نہیں، کوئی اور بتائے. سوچو واریا پران پانی جائے. ہاں کوئی اور. شوکت صاحب کہاں گئے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید. ہاں جی مولانا صاحب میری سگنل چلی گئی تھی اس وجہ اچھا سے اچھا چلے چلے. اسم ابن جلدی سے. ابن هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها هذا ہاں تو سيارتي هذا سيارك هذا سياره هذا آزا نہیں سيارها آئے گا، حاضی ہی آئے گا نا. مفتاحي ہاں 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 سیارت ان کے ساتھ حاضی ہی. هذه ہاں هذه سيارتي هذا مفتاحي چلے. هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها صحیح. هذا حاضی ہی یدی. چلیے اب میں ہی کر دیتا ہوں. حاضی ہی یدی کیونکہ یدن آپ کا جفت عضو ہے، اس کی طرف اشارے کے لیے جو آپ مؤنث کریں گے ہے نا. حاضی ہی یدی یہ میرا ہاتھ ہے. حاضی ہی یدو کیا آئے گا؟ یدو ہو. حاضی ہی یدو ہا یا یدو کا غائب کی طرف، یدو کا مخاطب کی طرف، غائب مذکر کی طرف یدو ہو. میں کیا لکھ رہا ہوں؟ یدہو اور اس کی طرف ہا. منٹ ہے اس میں تو یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ والا چھٹا والا پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا. اس میں ہے یہ اقرا پڑھے تو اس کو آپ کو پڑھنا ہے اپنی جگہ اور سمجھنا ہے. تو یہ پڑھنے کا کام میں ہی کر دیتا ہوں. کہتے ہیں لی. یہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمائر جس طرح جو ہے آپ کے اٹیچ ضمائر جو ہے ضمائر متصلہ، یہ جس طرح اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ان کے اسم کے ساتھ ہونے کی مثال مثلا یہی جو آپ نے کتاب اس ایک آدمی کی کتاب ہے نا، کتابوہا وغیرہ. اسی طرح یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، حروف جارہ جو آپ کے ہیں وغیرہ ان کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہ مثلا لی آپ کا حرف جارہ ہے، لی کے مطلب کے لیے ہے نا، للہ اللہ کے لیے، انگلش میں فار اللہ لکا. لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ حرف جارہ لی، یہ چینج ہو جاتا ہے لا میں. تو اس کا میں نے آپ کو شاید کسی دن بتایا تھا کہ اس میں یہ قیاس کے مخالف ہوتا ہے. پروننسیشن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، نطق میں پروننسیشن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ زیر جو ہے عرب اس کو زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو تاکہ پروننسیشن میں آزادی ہو. ورنہ دیکھیے جو لام یا زیر لی ہے میرے لیے یا متکلم کی طرف اس وقت لی ہی ہے، تو اس کو لائی پڑھنا یہ نہیں پڑھتے ہیں لائی اس کو، تو اس کو لی ہی پڑھیں گے کیونکہ یا متکلم کا جو ہے یا متکلم جو ہے اس کا اپنا ہی قاعدہ ہے کہ اس سے پہلے زیر یہ چاہتا ہے تو یہ لی ہوگا میرے لیے. لکا یہاں پر لکا نہیں ہے،
اصل میں تھا لکا، لیکن پروننسیشن کی آسانی کے لیے لکا، تجھ ایک مرد کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ استعمال ہوا ہے حرف کے ساتھ. اس کی مثالیں کوئی جاندار جو آپ کے پاس آپ کو چیز دکھانی ہے، کوئی رشتہ دکھانا ہو وغیرہ، اس کے لیے آپ حرف جارہ لام کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو کہنا ہو میری ایک بہن ہے تو آپ کہیں گے لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے. آگے پوچھتے ہیں الک اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو جواب دیتا ہے لا نہیں، ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو یہ لی یہاں پر استعمال، ما عندی نہیں کہا اس نے، وہ آگے 7ویں سوال میں بتائیں گے کہ یا اسی نوٹ میں بتائیں گے کہ عندہ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے. جب آپ کو رشتہ دکھانا نا کوئی، تو چیز کے لیے آپ کہیں گے کہ عندی قلم، میرے پاس ایک قلم ہے، لیکن آپ عندی اخن نہیں کہیں گے. میرے پاس ایک بھائی ہے آپ کہیں گے لی اخن، ٹھیک ہے نا. اس فرق کو فی الحال اسی طرح سمجھ لیجیے. کہتا ہے اختی میری بہن، لہا طفل صغیر، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. کیونکہ یہ اختی تھا، جاندار ہے، رشتہ دکھا رہا ہے، تو اس کے لیے لہا اس ایک کے لیے، یعنی میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. لفظی ترجمہ تو ہے میری بہن کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے، لیکن اردو محاورے میں آپ اس طرح ترجمہ نہیں کرتے. اردو محاورے میں کہتے ہیں میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. آگے ہے زمیلی، میرا کلاس میٹ، لہو اخن و اختن، میرا جو ہم جماعت ہے اس کا ایک بھائی ہے، لہو چونکہ یہ ہو زمیل کی طرف جا رہی ہے، زمیل مذکر ہے، لہو اس کا ایک بھائی ہے، و اختن اور ایک بہن ہے. My classmate, he has a brother and a sister. My classmate has a brother and a sister. ٹھیک ہے نا. تو آگے کہتے ہیں یہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، رشتوں کے لیے وغیرہ جو اس طریقے سے ہوں آپ لی استعمال کریں گے یا لہو وغیرہ. آپ تو یہ کہتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں عندی کتابن، کتاب غیر عاقل چیز ہے یا جامد چیز ہے، آپ اس کے لیے کہتے ہیں عندی میرے پاس ایک کتاب ہے. وَنَقُولُ اور ہم کہتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. لا نقول عندی اخن، ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس ایک بھائی ہے. عندہ آپ استعمال نہیں کرتے بھائی کو دکھانے کے لیے یا کوئی رشتہ دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. آج اس میں اتنا ہی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.